اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا۔ ان آیات میں کفار و مشرکین جو کہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے، ان سے بات ہو رہی ہے، اور اس کا کلام الہی ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثبوت پیش کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس پر قسم کھا کہ جن چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو ان کی بھی قسم ہے، اور جن کو تم نہیں دیکھ رہے ان کی بھی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں بڑی بڑی عظیم چیزیں، بہت عزت والی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، تو انہی کی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو کلام مقدس ہے جسے یہ رسول پڑھ کر سناتا ہے، جو اس مقدس ہستی کے نام کی زبان پر جاری ہوتا ہے اور تمہارے سامنے اس کی یہ تلاوت کرتے ہیں، اس کا قول کرتے ہیں، تو یہ میرا عزت والا رسول ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وہ تہمت لگاتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، یعنی اپنے پاس سے گھر لیتے ہیں کلام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، کم ہی تم ایمان لاتے ہو، یعنی تمہارے ایمان لانے میں کمی ہے، کمی تمہاری طرف سے ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں رہے، یہ بات تمہاری عقل میں نہیں آ۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، کہانت کرنے والے، کسی نجومی جادوگر وغیرہ کا قول بھی یہ نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم توجہ کرتے ہو، بہت کم ہی تم میں سے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور اس کی حقیقت کیا ہے اس کلام کی؟ تنزیل من رب العالمین، یہ تو نازل کیا گیا ہے جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے، یہ تو کائنات کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ولا تقبل علینا بعد الاقابیل، اگر وہ خود گھر کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا۔ اب یہ جو فعل نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ کرتا خود ہے اور ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جس فعل کی نسبت تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے ہو، یہ معمولی فعل نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس پر ہماری سزا بھی بہت بڑی ہے۔ وہ سزا کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خود ولو تقبل علینا بعد الاقاویل، اور اگر خود گھر کر بعض باتیں
ہماری طرف یہ رسول منسوب کرتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. یعنی جس طرح تم کہتے ہو اگر کوئی رسولوں میں سے اس طرح ہی کرے کہ اپنی طرف سے گھڑ کر وہ ہماری طرف منسوب کر دے تو ہم اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں. ثم لقطعنا منه الوتین تو پھر ہم اس کی کاٹ دیتے اس کی رگے دل. یعنی دل کی جو ناڑ ہے نا وہ کاٹ دیتے. دل کی ایک ناڑ ہے جو اگر کٹ جائے تو فی الفور بندہ فوت ہو جاتا ہے. یعنی ہم اس کے دل کی ناڑ کاٹ دیتے اگر کوئی رسول ہماری طرف یہ اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کرتا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. تو کسی رسول جو رسول ہوتا ہے وہ سچائی کا منبع ہوتا ہے. نبی تو فطرتاً سچا ہوتا ہے. اس میں جھوٹ والی ہیرا پھیری والی کوئی بات نہیں ہوتی. ہر بات وہ ڈنکے کی چوٹ کرتا ہے اور ہر بات وہی کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. وہ تو اتنا سچا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فعل پر جو سزا بنتی ہے وہ بھی سنا دی کہ اگر کوئی رسول بھی ایسا کرے تو ہم اس کو بھی سزا دیں. اور یہ بفرض محال ہے. کوئی رسول ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس پر مرزائیوں نے بھی ایک بات گھڑی. اس سے انہوں نے بھی نتیجہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ مرزا جھوٹا تھا. وہ نبی نہیں تھا. اس نے اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف باتیں منسوب کی ہیں. تو اللہ تو فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا تو میں اس کو مار دیتا, رگے دل کاٹ دیتا تو بندہ وہ مر جاتا. تو اگر یہ ایسا کرتا تو وہ مر جاتا اسی طرح. اب یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے یہ اس شخص کے لیے کی ہے جس کو اللہ نے سچا رسول بنا کر بھیجا ہو, اس کے باوجود وہ ہیرا پھیری کرے. مرزا تو ہے ہی جھوٹا. وہ تو اللہ نے رسول اس کو بنایا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا کہ یہ میرا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹوں کی بھی بات کر دی کہ کئی لوگ جھوٹ بولیں گے, نبوت کا دعویٰ کریں گے. وہ تو مرزے سے پہلے بھی وہ بھی اپنی موت آپ مرے. مسلمان کذاب تو صحابہ نے مارا جی. کئی قتل ہو گئے, مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا, اور کئی جو ہے وہ اپنی موت مرے. تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ جو جھوٹے دعویٰ کرنے والے. اب دیکھو نا فرعون نے کتنا عرصہ زندہ رہا, اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب میں ہی ہوں. تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ پاک نے رسول مقرر فرمایا ہو اور پھر وہ ایسی غلطی کریں. اور یہ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے دلیل کے طور پر یہ بات کی ہے کہ نبی اپنی طرف اب گھڑ کر کوئی بات میری طرف منسوب نہیں کرتا. یہ اللہ پاک نے دلیل دی ہے. یہ جھوٹوں کی بات اس میں نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.